अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आसिया कोसर। सबसे पहले तमाम अहले वतन और तमाम देखने सुनने वालों को ईद मुबारक। आज हम ईद की इस खूबसूरत और हसीन दिन पर आपकी मुलाकात करवाएंगे उस डिपार्टमेंट के लोगों से जिस पर पूरा साल तनकीद की जाती है। कभी शहरियों की जानिब से गिला शिकवा होता है तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर मौसम, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, ईद हो, मुहर्रम हो, ईद उल अज़हा हो या कोई भी ऐसा बड़ा त्यौहार हो, आपको ये डिपार्टमेंट के लोग हर जगह पर आपकी सिक्योरिटी पर मामूर नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की, जो हर वक्त इस्लामाबाद शहर को महफूज बनाने के लिए, इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए और इस्लामाबाद के अंडर ट्रैफिक की जो रवानी है और जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए आपको ड्यूटी पर मामूर नज़र आएंगे। आज ईद के दिन भी हम देख रहे हैं कि ये पुलिस एहलकार और ये पुलिस ऑफिसर्स शहरियों की हिफाजत के लिए अपनी ईद कुर्बान करके अपने प्यारों से दूर यहाँ पर आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हम डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स के साथ भी बात करेंगे, तो इस्लामाबाद पुलिस के एक आम एहलकार के साथ भी बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस के SSP के साथ हम बात करवाएंगे आपकी और आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ईद के दिन आपकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान करके ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स और एहलकारों के साथ ईद की खुशियों में आपकी हिफाजत करते हुए, जो ईद की खुशियां जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, आपको महफूज बनाते हुए वो दिखाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कितने जो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स हैं और कितने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं जो अपनों के साथ ईद मनाना तो चाहते हैं लेकिन मना नहीं सकते, क्योंकि आपकी ईद को पुरसकून रखने के लिए और आप पुरसकून ईद मना सकें इसलिए उनको ड्यूटी सर अंजाम देनी है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स के साथ भी और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के साथ भी। इस वक्त हम SSP ऑपरेशंस मलिक जमील साहब के साथ मौजूद हैं। आज ईद के दिन वो भी ड्यूटी पर मौजूद हैं और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस के आलमोस्ट तमाम एहलकार जो हैं वो हमें अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं, जब पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क और पूरी दुनिया में जो है वो ईद उल फितर मनाई जा रही है, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं। तो हमारे जो पुलिस एहलकार हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आज के दिन भी शहरियों के एक पुरसकून ईद के लिए और शहरियों को कोई मुश्किलात ना हो, ईद की ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि कितना मुश्किल होता है ईद पर ड्यूटी करना और स्पेशली एहलकारों को कन्विंस करना और उन्हें मोटिवेटेड रखना कि आपने ईद पर ड्यूटी देनी है और शहरियों की हिफाजत भी करनी है। सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको। जी आसिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक पूरे मुल्क को, पूरी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक। सर, कितना मुश्किल लगता है जब पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया अपने अजीज़ व अकारिब के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही होती है और आप लोग अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी आसिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ईद तो बेसिकली नाम ही मिलने मिलाने का है। ईद तो अपनों के साथ मिलने का, यूनियंस का टाइम होता है, इकट्ठे होने का टाइम होता है। लोग दूसरे मुल्कों से अपने वतन वापस आते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ हों, अपने अजीज़ों के जिनके साथ उन्हें मोहब्बत है उनके साथ हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों की चूँकि ड्यूटी की नेचर ऐसी है, तो वी आर हेयर ऑन आवर ड्यूटी। हमने अपनी ड्यूटी करनी है, हमने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने लोगों की ईद को खुशगवार बनाना है, हमने उन्हें अमन का, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना है। तो ये ज़िम्मेदारी बज़ात ख़ुद इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है जिसका उनको एहसास है। अब मुझे पुलिस में 15 ईयर्स हो गए, 15 साल में मुझे अगर लगता है कि किसी दिन मैं ईद अगर मैंने फैमिली के साथ शायद की तो मुझे अजीब लगेगा। अदरवाइज़ तो हमारी ईद इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं अजनबी लोगों के साथ जो अपने मुल्क के हैं, अपने देश के हैं, हमारे अपने पाकिस्तान के हैं, इनकी हिफाजत में इनके साथ ईद मनाना अच्छा लगता है। अब तो सर, ये तो यकीनी तौर पर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अब तो अगर घर में ईद मनाई तो ज़रा अजीब वो लगेगा, क्योंकि रूटीन से हट के चीज़ हो जाएगी। मतलब आपको घर से फैमिली, आपकी मिसेस, बच्चे, वालिदैन, बहन भाई इंसिस्ट नहीं करते कि कोई एक ईद तो हमारे साथ भी मनाएं, कोई किसी एक ईद पे हमें भी वक्त दें? नहीं, देखिए आसिया, कुछ हर जॉब की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ कंपल्शंस हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं और आपकी फैमिली उन मजबूरियों को, आपके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करती है। बच्चों के लिए थोड़ा सा मसला होता है, बच्चे चूँकि ज़िद करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि
ابو آج بھی آپ چھٹی نہیں کر رہے, آج کون سا آفس ہے, آج آپ کہاں جانے لگے. ان کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو باقی فیملی از کوائٹ یوز ٹو اٹ. انہیں پتہ ہے کہ چاہے عید ہو چاہے شب برات ہو, کوئی بھی جب روٹین میں چھٹی ہوتی ہے تو پولیس کی چھٹی نہیں ہوتی. جب بھی گیزیٹڈ ہالیڈے کوئی ہوتی ہے پولیس کی چھٹی نہیں ہوتی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ مختلف ناکہ جات پہ بھی پولیس اہلکار تعینات ہیں. تھانوں کے اندر بھی نفری جو ہے وہ بلکہ عام روٹین سے ہمیں تھوڑی عید کے دنوں میں زیادہ لگتی ہے, کیونکہ چوری ڈکیتی اس طرح کی گھر خالی ہوتے ہیں تو وارداتوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو پولیس اہلکار جو ہے وہ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں, کیسا جذبہ ہوتا ہے کہ عید والے دن بھی اپنوں سے دور رہ کر شہریوں کی حفاظت کرنی ہے؟ دیکھیں آسیہ, یہ جو کوئی بھی یونیفارم جاب ہے اس کی کمپلشنز بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. کوئی بھی یونیفارم جاب جو ہوگی, چاہے وہ فوج کی ہے, چاہے وہ پولیس کی ہے, یا کوئی بھی یونیفارم اینجائز ہے, آپ کی ایف سی ہے, جو بھی یونیفارم جاب ہے وہ بہت ڈیمانڈنگ ہوگی. اس کی آپ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جو اس کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آپ لوگوں کی آپس میں جیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. یو آلویز, چونکہ آپ اتنا ٹائم اکٹھا اسپینڈ کر دیتے ہیں, کتنا ٹائم تو آپ فیملی کے ساتھ اسپینڈ نہیں کرتے جتنا آپ آفس میں اسپینڈ کر دیتے ہیں. تو مور اور لیس یو ایکٹ لائک اے فیملی. تو آج عید کے دن سب سے پہلے تو ہم نے پورے اسلام آباد کو نماز عید پڑھائی ہے. جب پورا اسلام آباد نماز عید پڑھ چکا تو پھر پوری پولیس نے اپنی نماز عید پڑھی. چونکہ جب یہ عید کی نماز پڑھ رہے تھے تو ہم مسجد پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر رہے تھے. جب تمام مساجد میں نماز ختم ہوتی ہے تو پھر پولیس لائن میں عید ہوتی ہے. اس کے بعد ساری پولیس وہاں پہ عید پڑھتی ہے. اس کے بعد آئی جی سے لے کے کانسٹیبل تک ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, جس کو بڑا کھانا کہا جاتا ہے. اور اس کھانے کے بعد پھر ہم ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. تو ہمارا یہ ٹائم الحمدللہ بہت اچھا گزارتا ہے. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہے. اس میں ہم نے آسیہ یہ بھی کیا ہے کہ ایک اپنی فورس کا ایک خاص حصہ, یعنی کہ 30% لوگ ہم ان کو عید کی نماز کے بعد چھٹی بھی بھیج دیتے ہیں, تاکہ وہ جا کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. انہوں نے اپنے قبرستان پہ جانا ہے, اپنے والدین کی قبروں پہ جانا ہے, اپنے کہیں انہوں نے دوستوں رشتہ داروں کے پاس جانا ہے. تو جو ان کی فیملی کی اوبلیگیشنز ہیں ان کو فلفل کر لیں. اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں, تو جو باقی لوگ پیچھے ہوتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی شفٹیں بنا کے ہم اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ ریگولیٹ کرتے ہیں. آف کورس یہ تمام چیزیں آسیہ تبھی ہوتی ہیں جب آپ کا ایک پولیس کا آپ کا جب مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. تو ونس جب آپ ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں کہ میں پولیس کے محکمے کا ایک ملازم ہوں اور میرا جینا مرنا اس ملک و قوم کے لیے, تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی نہیں لگتی ہے آپ کو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ عید کے دنوں میں اب پولیس کے لیے کون سے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں, کون سے کرائم, کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں؟ سب سے بڑا جو ہوتا ہے ہمارا چیلنج وہ ہوتا ہے کرائم کا. کرائم اس لیے کہ غریب سے غریب آدمی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ عید کے دنوں میں اپنے بچوں کو وہ نئے کپڑے لے دے. کپڑے نہیں لے کے دے سکتا, جوتے لے دے, کھلونے لے دے. تو عید کے دنوں میں ہر بندہ مارکیٹ کا رخ لازمی کرتا ہے شاپنگ کے لیے. تو جب وہ شاپنگ کے لیے نکلتا ہے تو اسلام آباد کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نہ صرف اسلام آباد بلکہ جو اس کے آس پاس کے چھوٹے شہر ہیں وہاں سے بھی لوگ اسلام آباد میں شاپنگ کے لیے آتے ہیں. تو یہاں پہ مارکیٹس جو ہیں وہ اوور کراؤڈڈ ہو جاتی ہیں, لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. ایک تو ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں, اور ٹریفک کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ سنیچنگ ہوتی ہے. ایٹ ٹائم کو موٹر سائیکلس والے آ کے آپ سے موبائل چھین لیں گے, بٹوا چھین لیں گے, یا پھر کوئی آپ کی جیب کاٹ لے گا. اس قسم کے کرائمز جو ہیں یہ ہمارا میجر چیلنج ہوتے ہیں. اور ان میجر کرائمز کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایشوز ہوتا ہے ایک دوسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ہونے کی وجہ سے پورے ملک سے بھکاری جو ہیں وہ بھی چل کے اسلام آباد آ جاتے ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنا اور ان کرمنلز کو کنٹرول کرنا یہ ہمارا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے رمضان میں اور عید ڈیز میں. تو الحمدللہ جو ہم نے کیا, جیسے ہم نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بہت افیکٹولی اس رمضان میں ہم نے کریک ڈاؤن کیا. کوئی سنیچنگ کا چھوٹا بڑا واقعہ کوئی ایسا جو نوٹیبل ہو, جو میڈیا کے اوپر فلیش ہو, وہ نہیں ہوا ہماری مارکیٹس کے اندر. ہم نے اپنی مارکیٹس کو پروٹیکٹڈ رکھا. آپ سمجھتی ہیں آسیہ کہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کے مارکیٹ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ الحمدللہ ہمارے جوانوں نے کی. نہ صرف روزے کی حالت میں بلکہ افطاری سے لے کے سحری تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی لمبا ٹائم دکانیں کھلی ہوتی تھیں, پیٹرولنگ جاری ہے, لیکن ہماری پیٹرولنگ چل رہی ہوتی تھی. تو وہ الحمدللہ ہم نے اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے انجام دی ہے. ٹو آور سیٹسفیکشن ہم نے انجام دی ہے.
تو باقی اللہ کی مدد اس میں شامل حال تھی، تو اسی وجہ سے ہم آج عید کے دن اتنے ریلیکس اور خوش ہیں۔ اچھا سر، ہمیشہ ایک وہ کہتے ہیں کہ فرض پر جان بھی قربان ہو، ہم نے جی دیکھا ایسے کہ ہے۔ اسلام آباد پولیس نے اس کو کر کے دکھایا، بہت سارے بالکل اسلام آباد ایسے ہی۔ پولیس کے نوجوانوں نے شہادتیں دیں، کبھی کسی فائرنگ کے انسیڈنٹ میں، کبھی کسی ڈکیت کو پکڑنے میں، کبھی کسی حادثے میں، لیکن بہرحال اسلام آباد پولیس کی شہادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ انجرڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب عید کے دن پر بھی اسلام آباد پولیس قربانی دیتی ہے اپنی عید چھوڑ کر شہریوں کی عید کو اچھا بنانے کے لیے؟ کبھی مورال آپ نے اپنی فورس کا ڈاؤن دیکھا ہو کہ مورال ڈاؤن ہو گیا ہے، اس دفعہ کوئی ہمیں کمزور لگ رہے ہیں اہلکار ہمارے، وہ جذبہ نظر نہیں آ رہا، کبھی ایسا آپ کو فیل ہوا؟ نہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر کہ کم وقت میں بڑے مشکل شہادتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ جو میں اپنا ٹرنیور تھا یہاں پہ ایس ایس پی آپریشن کا، میں نے اپنے ٹرنیور میں یہاں پہ ہماری 5 شہادتیں ہیں، پھر اس کے علاوہ کئی انکاؤنٹرز ہوئے جس میں ہمارے لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ پھر لا اینڈ آرڈرز آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے لا اینڈ آرڈر کے، جس میں ہمارے 100 150 جوان تک۔ ایک انسیڈنٹ تھا ہمارا یہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس جب ہوا تھا سانیہ، تو اس وقت ہمارے تقریباً 149 جوان انجرڈ تھے۔ تو وہ بڑے بڑے دن آئے، بڑے بڑے مشکل گھڑی آئی، لیکن الحمدللہ پولیس جو ہے وہ ہمیشہ اس موٹو پہ چلتی ہے کہ حیات کی بات کی، جب نیا دن سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک نئے عزم کے ساتھ، اور بس ایک نعرہ آپ نے لگانا ہوتا ہے، پاکستان زندہ باد، اور دس فورس از کمنگ بیک ٹو اٹس نارمل، اور پورے مورال کے ساتھ ہم لوگ ڈلیور کرنے کی پوزیشن میں بالکل۔ ہوتے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ کویسچن کہ کوئی ایسی بات، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ شہریوں کے درمیان اور پولیس کے درمیان کھینچا تانی اور تلخ کلامیاں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، جی، شہریوں کا اسپیشلی گلہ رہتا ہے رمضان میں۔ پولیس کے ساتھ، رمضان میں بھی اور عید کے دنوں میں بھی، جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے فورس کو؟ تو ڈیفینیٹلی آپ اپنی طرف اپنی میٹنگز میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ رویوں میں نرمی لائیں۔ عوام کو اس بار کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی عید پر اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو کیسا رکھیں تاکہ عید ان کی بھی اچھی گزرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پولیس آفیسرز کی اور پولیس اہلکاروں کی بھی اچھی عید گزرے؟ جی آسیہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ ایکچولی مسئلہ یہاں پہ آتا ہے ہمیں کہ لوگ قانون پہ عمل کرنا اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ قانون پہ عمل کرنا ان کی ویکنیس نہیں ہے، قانون پہ عمل کرنا آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ جب آپ قانون پہ عمل کرتے ہیں تو ایسی ایک مضبوط سوسائٹی اور ایک مضبوط معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ تو اگر کہیں پہ بھی آپ کو پولیس والا روکتا ہے تو اس میں آپ کی کوئی انسلٹ نہیں ہے۔ جو وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے، اگر وہ آپ کو روکتا ہے، کہیں وہ آپ کو جانے سے منع کر رہا ہے، تو وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اس کو اپنی بہتری سمجھیں اور ان کے ساتھ مدد کریں، چونکہ جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ قانون کی عملداری کے اوپر مکمل یقین رکھتی ہیں۔ قانون پہ عملداری کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی کبھی بھی ترقی اور فلاح نہیں پا سکتا۔ بالکل، قانون پر عمل درآمد کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ آج عید کے روز نہ صرف وہ خود ڈیوٹی پر مامور ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ ان کے تمام اہلکار جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ ناکہ بندیاں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر کی گئی ہیں تاکہ باہر سے آنے والے جو شہری ہیں ان پر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے اور شہر کو محفوظ بنایا جا سکے۔ تو دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تھانہ جات کے اندر بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے یا کسی بھی واردات کی صورت میں، کسی بھی شکایت کی صورت میں اگر آپ تھانے جائیں تو وہاں پر آپ کو تھانے میں پراپر عملہ بیٹھا ہوا ملے گا آپ کی ہیلپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کی طرف رخ کریں گے، مختلف ناکہ جات کا وزٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تھانہ جات کا بھی وزٹ کریں گے۔ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے عید والے دن، پولیس اہلکار کس طرح شہریوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح شہر کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طرح اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے شہریوں کو ایک پرسکون اور خوشیوں سے بھری ہوئی عید منانے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ذرا وزٹ کرتے ہیں، مختلف تھانہ جات کا بھی ہو اور ناکہ جات کا بھی۔ اس وقت میں کراچی کمپنی تھانے میں موجود ہوں جہاں پر اسلام آباد پولیس اہلکار جو ہیں وہ عید کے دن بھی اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے اپنی عید منا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح شہریوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سر، سب سے پہلے تو عید مبارک۔ عید کے دن بھی آپ ڈیوٹی پر موجود ہیں، کیسا لگ رہا ہے، کیسے گزارتے ہیں اپنی عید تھانے کے اندر؟
جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ عید ہماری جو ہے نا بس یہ انشاءاللہ عوام کے ساتھ ہی ہے، ہم عوام کی حفاظت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ بعد پولیس جو ہے اپنا فرض جو ہے بخوبی وہ سر انجام دیتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ویژن جو ہمارا ہے بالکل، اور یہ ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے۔ اور یہ جو میرا جو ایمان ہے نا، جس چیز کو میں مانتا ہوں کہ جو پولیس کا جو ادارہ تھا یا پولیس کا قیام جو ہے نا، وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ کام شروع ہوا۔ تو ایز اے مسلم ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہوں نے کیوں شروع کیا؟ عوام کی فلاح کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ جو ہے اپنا فرض بخوبی نبھائیں گے انشاءاللہ فرض بخوبی نبھائیں گے۔ کوئی بھی تہوار ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے محرم ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو، جب پورا شہر جو ہے وہ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو تب اسلام آباد پولیس ان شہریوں کی حفاظت پر مامور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مزید موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ یہاں پر کس طرح سے جو ہیں وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور کس طرح تھانے میں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کیسے آنا ہوا یہاں؟ ایکچولی السلام علیکم، ہمارا ایک مسئلہ تھا، ہماری گاڑی تھی ایک HRV، چودھری شاہزیب نامی بندے کو ہم نے دی تھی رینٹ پہ، اس نے آگے فور سیل مطلب سیل کر دی اس نے۔ مطلب گاڑی کا ایشو ہے، گاڑی کا ایشو تھا پرچیز کا، اور آپ یہاں پر آئے جی اپنا مسئلہ لے کر، اور آج بھی آپ کمپلین یہاں پہ درج کرائی تھانہ اپنا یہ تھانے دار صاحب ایسا صادق صاحب، انہوں نے الحمدللہ بہت جلد ہمیں جو ہے گاڑی ریکور کرا کے دے دی، اور آج الحمدللہ ہم 550 سے اپنی گاڑی جو ہے واپس مطمئن ہے اسلام آباد پولیس سے، اسلام آباد پولیس کے رویوں سے؟ الحمدللہ مطلب آپ گاڑی ریکور ہوگی گاڑی الحمدللہ ریکور ہوگی اور آج بھی کام چل رہا ہے؟ جی بالکل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اب ایک دفعہ میں چاہوں گی کہ کیمرہ مین نوید آپ کو اس روم کا اوور آل جو ہے یہ وزٹ کروائیں اور دکھائیں آپ کو کہ اس وقت بھی آمد و رفت کا شہریوں کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ جو شہریوں کو جو مسائل ہیں وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ یہاں پر لے کر آتے ہیں، اپنی کمپلینٹس درج کرواتے ہیں، اور اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار تھانوں کے اندر تعینات ہوتے ہیں۔ یہ صرف کراچی کمپنی تھانے کے میں آپ کو سچویشن بتا رہی، وزٹ ہم نے صرف کراچی کمپنی تھانہ کیا، لیکن اوور آل اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں 26-27 تھانے جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور تمام تھانوں کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار عید کے دن بھی موجود ہیں، شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی شکایات سننے کے لیے، ان کی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے، اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمیں یہ پولیس اہلکار جو ہے وہ 24/7 نہ صرف اویلیبل نظر آتے ہیں بلکہ ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں فیض آباد ناکے پر موجود ہوں، جو راولپنڈی اور اسلام آباد کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگم ہے، یعنی کہ یہاں سے اس سائڈ پر جو ہے وہ راولپنڈی شروع ہو جاتا ہے اور اس طرف جو ہے وہ اسلام آباد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مین پوائنٹ ہے جہاں پر ہمیشہ جو ہے وہ ناکے بندی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کا یہ سنگم ہے، تو یہاں سے آمد و رفت کے لوگوں کی اور ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور عمومی طور پر یہاں پر جو ہیں وہ واقعات بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے کہ شہر میں کوئی ایسی گاڑی داخل نہ ہو جو مشکوک ہو، اور کوئی ایسا شخص جو ہے وہ داخل نہ ہو جو مشکوک ہو۔ تو اس وقت ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ یہاں پر ہمیں عید والے دن بھی ڈیوٹی پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی کو فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر اس شخص کو اور ہر اس گاڑی کو چیک کرتے ہیں جو انہیں مشکوک لگتی ہے یا انہیں لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے شہر میں نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد پولیس کے اہلکار موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ عید کا دن ہے اور وہ یہاں ڈیوٹی پر مامور ہیں، گرمی بھی ہے، اور گرمی سردی تو خیر اسلام آباد پولیس ہمیشہ سے ہی دیکھتی آئی ہے، لیکن عید کے دن بھی وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سر، عید کا دن ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ کیسا لگتا ہے گھر سے دور رہ کر جب آپ عید منا رہے ہوتے ہیں اکیلے؟ سب سے پہلے تو اسلام آباد پولیس کی طرف سے پوری قوم کو عید مبارک۔ باقی ہم ادھر موجود ہیں، عید کا دن ہے، ڈیوٹی موجود ہے، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ ہم گاؤں جائیں، بچوں کے ساتھ عید کو منائیں، لیکن ڈیوٹی کے خاطر، اس قوم کے خاطر ہم اپنا خوشیاں ان لوگوں پہ شاور کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ عید روڈ پہ عید بتا لیں، اور ان کی جو عید ہے اچھی گزر جائے، شہری محفوظ رہے، شہریوں کی حفاظت کے لیے ہم اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اچھا سر، ہے تو قربانی دیکھیں کہ پورے شہر محفوظ طریقے سے عید منا سکے، آپ لوگ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ عید پر بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں بچے یا بھابھی ناراض ہو گئی ہوں کہ آپ عید پہ گھر نہیں آئے تو اس دفعہ ناراضگی پکی ہے؟ بالکل، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، لیکن جب ڈیوٹی آ جاتی ہے تو ہم ہیں 24 گھنٹے کے ملازم، انکار تو کر نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ لازمی لڑائی ہو جاتی ہے، کیونکہ بولے کیوں نہیں آتے، ہم بولے کہ ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، نہیں آ سکتے، وہ ناراضی ہوتے ہیں، بچے ہم ہوتے ہیں کہ اب پاپا کر نہیں آتے، کیا وجہ ہے، ہم نے بولے کہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ خوشیاں چلو آدمی گھر جائے خوشیاں منا لیں، لیکن ہم اپنا بالکل سب فرض نبھانا ہے۔
तो मतलब भाभी यही कहती होंगी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, कि हर बार की तरह इस बार भी जो है वो आप ईद पे घर नहीं लौटे। बिल्कुल जी, इस तरह ही बिल्कुल। इनके साथ साथ मैं आपको मजीद हम पुलिस एहलकारों से भी बात करेंगे कि वो भी इस वक्त जो है वो ड्यूटी पर मामूर हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और उनसे भी जानेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को उनके साथ क्या क्या गिले शिकवे रहते हैं ईद पर, और क्या उनके वादे वफा हो पाते हैं या नहीं। सर सबसे पहले तो ईद मुबारक, ये बताइएगा कैसा गुजर रहा है ड्यूटी पर ईद का दिन? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का महीना जो बड़ा अच्छा गुजर गया है। आज ईद का दिन है, हम ड्यूटी पर मौजूद हैं। बाकी घर वालों से बातचीत हुई है फ़ोन पे, ईद मुबारक का पैगाम मिले हैं, यारों दोस्तों के भी फ़ोन आ रहे हैं फ़ोन पे। तो ये लेकिन लोगों की ज़्यादातर अक्सरियत लोग जो है छुट्टियों पे गए हुए हैं, पुलिस सिक्योरिटी के लिहाज से ड्यूटी पर मौजूद है। लेकिन पुलिस ने ड्यूटी तो करनी होती है, हम बड़ी खुशी से ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं ताकि और शहरियों को महफूज रखा शहरियों जा को सके। के मालों जो जानो माल का हिफाजत की जाए। अक्सरियत लोग जो है इस्लामाबाद के हैं, ज़्यादातर लोग परदेसी लोग हैं इधर, ज़्यादातर अक्सरियत ईद पे लोग घरों पे चले जाते हैं। लेकिन बाहर से लोग घूमने हाँ। फिरने बहुत ज़्यादा आते हैं। कुछ लोग फिर ईद के दिन टरू मरू के दिन आते हैं इधर घूमने फिरने के लिए, उसके अलावा पुलिस की थोड़ी ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन घर से गिला घर शिकवा के आता है? बच्चे की याद आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी गए ईद के पहले गए, घर गुजार के आए हैं, छुट्टी गए थे, ठीक तो अभी है। ईद पे अच्छा, ड्यूटी दे रहे हैं। ईद पे घर नहीं जाते, बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, भाभी की तरफ से, वालिदैन की तरफ से गिला शिकवा होता है कि इस बार भी ईद पे ये नहीं आए? बात में होती रहती है। बच्चे कहते हैं कि पापा क्यों नहीं ईद पे आए, लेकिन ड्यूटी करनी होती है। बड़ा मुश्किल बाकी होता है ना बाप के मुश्किल बगैर होता है। घर में ईद। तो बाकी कोई नहीं, बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, जवान हैं, घर पे। बचपन ऐसे हाँ। गुजरा, अब तो आदी हो गए होंगे। तो इस्लामाबाद में नौकरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है अभी का, मेरी नौकरी कम अज़ कम अभी 35 साल के लगभग है। अल्लाह ताला बाकी इस्लामाबाद को महफूज रखे मेरी तरफ से और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, पूरे पाकिस्तान को, और जो इस्लामाबाद के शहरी। के शहरी हैं इनको सबको ईद मुबारक। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्यूटी इज़ ड्यूटी। ड्यूटी इज़ ड्यूटी, बिल्कुल। यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन जो हैं नवीद आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस एहलकार जो हैं वो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए आपको मुख्तलिफ नाकों के ऊपर जो है वो नज़र आएंगे। यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल है कि ईद का दिन भी आप अपनी फैमिली के बगैर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, ईद वाले फैमिली के बगैर आप नाकों के ऊपर ड्यूटीज़ दे रहे हैं। कहीं गिले शिकवे हैं, कहीं नाराज़गियाँ हैं, कहीं नोक झोंक है इन बातों को लेकर कि आप ईद पर घर नहीं आते। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की अगर बात की जाए तो ओबीसी इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी वालिदैन हैं, उनके भी दोस्त हैं। उनका भी दिल करता है कि दोस्तों के साथ ईद पर जो है वो घूमें फिरें, फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन जो इस्लामाबाद शहर है और इस्लामाबाद शहर के जो शहरी हैं उनको महफूज बनाने के लिए, उनके जान और माल की हिफाजत करने के लिए, उनकी ईद पुरसकून गुजरे, इसलिए ये एहलकार हमें सड़कों पर, मुख्तलिफ नाकाजात में, मुख्तलिफ थाना जात में जो है वो अपने ड्यूटी करते हुए नज़र आते हैं। और उनका जज्बा भी उतना ही बुलंद है, उनकी हिम्मत भी उतनी ही बुलंद है। और आप ये कह लें कि उनके शहर को महफूज बनाने के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में हमने कभी ईद पर ये नहीं देखा कि किसी पुलिस एहलकार का मूड ऑफ हो कि भाई मैं ईद पर ड्यूटी दे रहा हूँ। तो ऑन एंड ऑफ लड़ाइयाँ झगड़े भी उनके इस बात को लेकर यकीनी तौर पर घर में होते होंगे कि छुट्टी पर ईद में घर नहीं आए। लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ पहले रखकर इस्लामाबाद पुलिस के ये एहलकार पूरा जो है वो इस्लामाबाद के शहर की और इसके शहरियों की जान और माल की हिफाजत की ईद वाले दिन भी भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद कुछ पुलिस एहलकारों से बात करेंगे कि उनके घर के क्या गिले शिकवे आते हैं जब वो ईद पर ड्यूटी पर होते हैं और कितनी नाराज़गियाँ होती हैं। ईद का दिन है, आप ड्यूटी पर यहाँ पर मौजूद हैं, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और ईद आपकी मुझे ये बताएं कि कैसी गुजरती है थाने? जैसा कि आप जानते हैं कि आम रूटीन में यहाँ पर आमदोरफ्त इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग अपने गांव को चले जाते हैं, पीछे उनके घरों माल की तहफ़्फ़ुज़ वो सिर्फ पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है। वो पुलिस के उसके अलावा मार्केट ड्यूटी और इनमें शहरियों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हुई होती है, जिसकी वजह से तमाम तर थाने की नफरी इसमें शॉपिंग मॉल में लगा दी जाती है।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम एसएसपी ट्रैफिक सरफराज विक के ऑफिस में मौजूद हैं, जो ईद के दिन ना सिर्फ खुद ड्यूटी पर मामूर हैं, बल्कि उनके जितने भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो भी मुख्तलिफ नाकों पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि ट्रैफिक में उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ईद का दिन कैसे गुजरता है, एहलकारों का जज्बा कैसा होता है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ईद के दिन ट्रैफिक को हैंडल करते हुए, और दीगर कुछ जो इशूज़ हैं इस्लामाबाद ट्रैफिक के हवाले से जो ईद पर पेश आते हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो सरफराज साहब, ईद मुबारक आपको और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि ट्रैफिक के जो बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या चैलेंजेस हैं जो ईद पर आपको जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ईद पर भी ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। और दूसरी चीज़ ये है कि इश्यूज़ ट्रैफिक के जो स्पेसिफ़िकली अगर हम ईद के हवाले से बात करें तो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। उसके अलावा दीगर शहरों से लोग इस्लामाबाद का रुख करते हैं और हमारे इस्लामाबाद शहर से गुज़रते हुए आगे मरी की तरफ ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा ईद के इज्तिमात होते हैं। उसके अलावा जो इस्लामाबाद की तफरीह गाहें हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। इसके अलावा एक जो बड़ा चैलेंज हमें है वो ये है कि ये नौजवान लड़के जो हैं वन व्हीलिंग करते हैं और उसके अलावा रेसिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक जामे ट्रैफिक प्लान तश्कील दी है, जिसमें हमारे जवानों अफसरान जो हैं वो मार्केट्स में भी मौजूद हैं। उसके अलावा वो जहाँ जहाँ ईद के इज्तिमात हो रहे हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं, जहाँ पे तफरीह गाहें हैं लोग आ रहे हैं वहाँ पे भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो हमारी शाहराएँ हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों दीगर सूबों से हमें कनेक्ट करती हैं वहाँ पे भी हमारे जवान जो हैं वो मौजूद हैं। ख़ुसूसी तौर पे हमारा फोकस जो है वो मरी की तरफ है, क्योंकि मरी बहुत से लोग, बहुत से सियाह जो हैं वो ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। उसमें हम रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है और जो भी पेश आमदा हालात होते हैं उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजी को शिफ्ट भी करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कोई डाइवर्जन देनी है, कोई अल्टरनेट रूट देना है तो वो भी हम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो जैसे कि मैंने बताया जो रेसिंग और वन व्हीलिंग करने वाले नौजवान हैं उनके ख़िलाफ़ हमने स्पेशल नाकाजात लगाए हैं। वहाँ पे ना सिर्फ हमारे जवान मौजूद हैं बल्कि उसमें ऑपरेशन डिवीज़न भी हमें मुआवनत कर रही है कि हम उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाएं। अच्छा सर, ईद होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपनी फैमिली के साथ जो है वो ईद सेलिब्रेट की जाए, लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ईद पर भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। आप ख़ुद भी आज ड्यूटी पर हैं, तो फैमिली मिस नहीं करती, शिकवा नहीं करती कि ईद पर आप घर क्यों नहीं रुकते, हमारे साथ ईद सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? अच्छा, ये जो है ना काफ़ी दिलचस्प अमर है, लेकिन ये है कि जो यूनिफॉर्म सर्विस वाले हैं भले वो किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस से हों, उनके लिए ईद या कौमी त्यौहार कोई भी हो वो आम दिन की तरह ही है। वहाँ पे हम ड्यूटी उसी तरह करते हैं, बल्कि हमारा जज्बा उस दिन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हाँ, फैमिलीज़ जो हैं उनका गिला ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि अब वो भी यूज़ टू हो गए हैं। उनको पता है कि इन लोगों ने जो भी कौमी त्यौहार होगा, छुट्टी होगी, उस पर इन्होंने हमारे साथ मौजूद नहीं होना, इन्होंने अपनी ड्यूटीज़ पे ही होना है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी यूज़ टू हो गए हैं, लेकिन हमारे अफसरान और जवान उन सब का जज्बा काबिल तहसीन है और वो बड़े जोशो जज्बे से आज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, आपकी तो इस ऐसे मौक़ों पर ज़िम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं। एक तो शहर में जो है वो ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है, ट्रैफिक के मसाइल को भी हल करना है, दूसरी जानब यकीनी तौर पर कहीं अपने एहलकारों की जानिब से भी गिले शिकवे होते होंगे कि हमें छुट्टी नहीं मिली, हमने घर जाना था। ऐसी सूरत हाल को कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें हर चीज़ में बैलेंस रख के चलना पड़ता है। तो उसमें फिर जो है ना हम अपनी एग्जांपल जो है वो पहले सेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह जो मेरे अंडर कमांड सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं वो सारे मौजूद हैं। तो वो सारे जवानों के हम बताते हैं कि हम भी आपके साथ यहाँ पे मौजूद हैं और अगर कोई भी आपका इशू है, कोई फैमिली रिलेटेड है, कोई वेलफेयर से रिलेटेड है, वो हम हर वक्त मौजूद हैं आपका हल करने के लिए। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है वो हमने हर सूरत निभाना है। और ये मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये बड़ा अमर काबिल तहसीन है कि हमारे नौजवान, हमारे अफसरान सारे के सारे जो है बड़े जोशो जज्बे से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कोई किसी को गिला शिकवा इस टाइम किसी ने हमसे नहीं किया। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि सरफराज विक साहब की अगर बात करें तो इनको हमने जब भी देखा, अपने जो इनके जूनियर एहलकार हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, बड़े खलूस के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ ना सिर्फ उनको मिलते हैं बल्कि उनका भी, अपने एहलकारों का भी और उनकी फैमिलीज़ का भी बड़े अच्छे से जो है वो कोशिश करते हैं कि ख्याल रखें। तो यकीनी तौर पर अगर ऐसा लीडर हो तो काम करने का मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है और बंदा ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाता है, तो गिले शिकवे भी कम हो जाते हैं। सर ये बताइएगा कि कितनी जो है वो कितने मैक्सिमम लोगों को आप ईद के दौरान जो है वो छुट्टी दे सकते
ہیں اور کتنی نفری اسلام آباد کے اندر اندازاً ایک ہم اگر بات کریں تو چاہیے ہوتی ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ روٹین سے ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً عید کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے. دیکھیں جو کوئی بھی قومی تہوار ہو یا عید ہو اس پہ ہماری بلکہ جو ڈیوٹی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور عام دنوں میں تو ہم لوگوں کو چھٹیاں دیتے ہیں، لیکن ان دنوں میں صرف اور صرف جو ایمرجنسی کسی کی ہے، کوئی بیمار ہے، وہ والے لوگ چھٹی کرتے ہیں. باقی ہمارے سارے افسران و جوان جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. اور آج کے دن بھی اور آنے والے دنوں میں بھی جو عید کے بعد ہے، ہمارے 600 سے زائد افسران و اہلکار جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہیں گے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں ایک حادثہ پیش آیا، وہ پتنگ کی ڈور کے ساتھ جو ہے وہ گردن بندے کی کٹ گئی اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اسلام آباد ٹریفک پولیس اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کر رہی ہے کہ اس طرح کے حادثات کو کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہیلمٹ لازمی پہنیں. اس کے علاوہ وہ جو ہے اپنی حد رفتار کے مطابق جو ہے وہ بائک جو ہے وہ ڈرائیو کرے. لیکن جو مین فوکس اس پہ کائٹ فلائنگ کا ہے، اس کے خلاف ہماری آپریشن ڈویژن جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے، اور جو بھی پتنگ بیچنے والے یا خریدنے والے یا اڑانے والے ان کے خلاف ایف آئی آرز کر رہے ہیں. اور دیگر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ بائک کے اوپر ایک سیفٹی سٹرنگ ہوتی ہے وہ لگا لیں، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کی دہاتی تار ان کے سامنے آئے تو وہ اس سے محفوظ رہ سکے. اچھا سر، عید کا دن ہوتا ہے، ظاہر ہے ٹریفک پولیس اہلکار بھی گرمی، دھوپ، چھاؤں ہر قسم کے موسم میں کام کرتے ہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ تلخ کلامی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. شہری بھی بعض دفعہ بہت زیادہ بدتمیزی کر جاتے ہیں، روڈ بیہیو کر جاتے ہیں. کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے جو ٹریفک اہلکار ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائم غصے میں آ جاتے ہیں. کیا پیغام آپ اسپیشلی، ظاہر ہے اپنے جو اہلکار ہیں ان کو تو آپ لوگ کہتے بھی ہیں، ہم نے تھیم بھی دیکھا ہے کہ شہریوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کی جائے، ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کنٹرول میں رکھا جائے اور شہریوں سے اچھے سے بات کریں. شہریوں کو اس موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ یہ اسلام آباد پولیس اور ٹریفک پولیس یہ بھی ہم میں سے ہی ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن ہم جب سڑک پر دیکھتے ہیں عوام کو پولیس اہلکاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو سم ٹائم بڑی اور سی سچویشن ہوتی ہے، بدتمیزی کا عمل ہوتا ہے، روڈ بیہیو کرتے ہیں لوگ. تو شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اپنے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اہلکار ہیں ہم ان کو ہمیشہ یہ تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت اپنے ٹیمپر کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، برا والا کہتا بھی ہے، تو آپ نے بالکل اس سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے، آپ نے قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے. اور اسی طرح شہریوں سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو روڈ پہ موجود ہیں یہ صرف اور صرف آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے موجود ہیں، تاکہ ٹریفک کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. کوئی بندہ اگر ٹریفک وائلیشن کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکے. اور یہ ان کی اپنی پولیس ہے، یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو اپنے لوگ سمجھیں اور ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں جیسے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ رکھتے ہیں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے کسی کے رویے سے متعلق تو ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، ہم اس کی پراپر پروب کروائیں گے. اور اگر کوئی اہلکار کسی بھی ایکسیس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. تو لہٰذا شہری ایکسیس کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی قانون اپنے ہاتھ میں لیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ جوان جو روڈ پہ کھڑے ہیں یہ بھی آپ میں سے ہیں اور آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اچھا سر، عید کا دن ہے تو کیا آپ اپنے جو مختلف جگہوں پر جہاں پر آپ کی نفری ڈپیوٹ ہوتی ہے، کیا عید پر ان کو ملنے جاتے ہیں، عید مبارک کا میسیج دینے جاتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جتنے بھی سپروائزری آفیسرز ہیں اور جتنے بھی ڈویژنس کے ہیڈ ہیں وہ سارے کے سارے فیلڈ میں اپنے جوانوں سے ملتے ہیں، نفری کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ انتظام بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کچھ کھانا کھائیں، کچھ ان کے ساتھ ریفریشمنٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہماری ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتی ہیں. یعنی یقینی طور پر یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ان کے مورال کو بھی اپ کرتی ہوں گی، مزید جذبہ بڑھتا ہوگا. اب عید کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ایسا کون سا ٹریفک کے حوالے سے عید کے دنوں میں بڑا چیلنج ہوتا ہے جس کو اسلام آباد ٹریفک کوشش کرتی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں سب سے بڑا یہی چیلنج ہے کہ تمام لوگ عید والے دن روڈز پہ آتے ہیں، انہوں نے تفریح گاہوں پہ جانا ہوتا ہے، نماز عید پڑھنے جانا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ملنے جانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹریفک ڈسپلن کی کافی شکایت آتی ہے کہ لوگ اپنی لین میں جو ہے وہ ٹریول نہیں کرتے، کہیں سگنل پہ رکتے ہیں تو ایک سے زیادہ لینز بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک کنجیشن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان کا اپنا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، دیگر روڈ یوزرز کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے تمام شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ ٹریفک ڈسپلن کا مظاہرہ کریں، اپنی اپنی لین میں ٹریول کریں. اور
اگر کسی جگہ کوئی ڈائیورژن لگی ہے تو ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں. اس سے آپ بھی جلدی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے اور دیگر لوگ بھی آسانی سے اپنا سفر طے کر سکیں گے. ایس ایس پی سرفراز ورک ہمارے ساتھ موجود تھے. عید کے اس خوبصورت دن پر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کے آفیسرز, اسلام آباد ٹریفک پولیس کے سینئر آفیسرز کے ساتھ ساتھ جو اہلکار ہیں وہ بھی ہمیں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ میکسیمم کوشش کریں شہری کہ ٹریفک ڈسپلن کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رویوں میں جو ہے وہ تھوڑی برداشت کا عمل لے کر آئیں, کیونکہ اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس بھی یہ بھی ہمارے لوگ ہیں. ان کے لیے بھی عید کی خوشیاں اتنی امپورٹنٹ ہیں جتنی ہمارے لیے ہیں, لیکن اس کے باوجود شہریوں کی سہولت کے لیے, شہریوں کی حفاظت کے لیے اور شہریوں کو کوئی پریشانی نہ ہو, مشکلات نہ ہوں, ان سے بچانے کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس جو ہے وہ عید کے روز بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. تو شہریوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس خوبصورت دن پر اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اہلکاروں سے جب بھی آمنا سامنا ہو تو ایک خوش اخلاقی کا عمل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے, ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ان کی عید کی خوشیاں بھی اتنی ہی ہوں اور اسی طرح سے وہ سیلیبریٹ کر سکیں جیسے ہم اپنی عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اب کچھ ٹریفک اہلکاروں کے ساتھ بھی بات کریں گے کہ وہ اپنی عید جو ہے وہ کس طرح سے گزار رہے ہیں اور کتنا مس کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسلام آباد پولیس اپنے فرائض ہمیں جو ہے وہ سر انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے, کہیں ناکہ بندی کی گئی ہے, تو تھانوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی اسلام آباد پولیس اہلکار ہمیں عید کے دن بھی جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہیں دوسری جانب اسلام آباد ٹریفک پولیس بھی عید والے دن اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے. یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر اسلام آباد کے اندر ٹریفک پولیس نہ ہو تو ٹریفک کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمام گاڑیاں سٹک ہو جاتی ہیں, شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ عید کے دنوں میں اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ رش ہوتی ہے, ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. دیگر شہروں سے بھی لوگ جو ہے وہ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اسلام آباد کے اندر آتے ہیں, تو ٹریفک کا بھاؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر ایسے میں ٹریفک پولیس نہ ہو تو یقینی طور پر شہر کی جو ٹریفک کا نظام ہے وہ درم بھرم ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کچھ ٹریفک اہلکار موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ عید والے دن بھی وہ ڈیوٹی پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کیا ان کا دل کرتا ہے کہ گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں؟ اچھا سر, ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ پورا سال اسلام آباد ٹریفک پولیس سے بھی شہریوں کو جو ہے وہ گلے شکوے رہتے ہیں, اسلام آباد پولیس سے بھی رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود عید پر دیکھتے ہیں ہم کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. کیا جذبہ ہے اور کیا احساس ہے کہ عید کے دن بھی آپ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اسلام آباد میں دوسرے اضلاع سے نزدیک اٹک, جہلم, ہزارہ, کشمیر, مری, یہاں سے جو لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کا رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پہ. خاص طور پہ دامنے کو, پیر سہاوا اور اس کے بعد لیک ویو پارک, شکر پڑیاں, فیصل مسجد, وہاں پہ پھر ہمارے جوان ہیں جو وہ ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ گھر والوں کے ساتھ عید نہیں منا سکتے ہیں. تو وہ اپنی ڈیوٹی پہلے کی بنسبت زیادہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے ہماری عید کے دنوں میں. اس لیے وہاں پہ ہمارا موجود ہونا اور لوگوں کو, شہریوں کو ان کی سہولت فراہم کرنا, ان کو گھروں تک محفوظ پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ کی فضل سے پہلے بھی ڈیوٹی کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی ہمارے جوان جو ہے اور افسران وہ اس کے لیے موجود رہیں گے وہاں پہ. اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ چھٹیاں زیادہ ہیں, اس دفعہ تقریباً 1 ہفتے کے قریب چھٹیاں ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ڈیوٹی اور زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی طرف سے. ہم اپنی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, مسز کی طرف سے گلا شکوہ ہو کہ تمام لوگ جو ہیں وہ عید اپنی گھر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمیں عید پر نہیں ملتے, عید پر گھر نہیں آتے؟ ظاہر بات ہے, ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی والدین ہیں, فیملیز ہیں, تو بچے فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کب آ رہے ہیں. تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم انشاءاللہ گھر آئیں گے تو ہماری جب گھر آئیں گے وہی عید ہوتی ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی ایسے طریقے سے نبھائیں. لوگوں کی گلے شکوے تو آپ نے جس طرح کہا ہے وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن ڈیوٹی جو ہے وہ ہماری ٹف بھی ہوتی ہے اور یہ ضروری بھی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے اپنے پوائنٹوں پہ موجود رہتے ہیں اور لوگوں کو اپنی جو سہولت ہے اس کے لیے فراہم کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. اچھا, آپ کا دل کرتا ہے کہ چھٹی لیں اور گھر جائیں, جا کے اپنی فیملی کے ساتھ عید سیلیبریٹ کریں؟ ظاہری بات ہے, جب عید ہوتی ہے تو ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ جائے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائے. تو بہت ساری عیدیں ہماری جو یہیں پہ گزری ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو چلے جاتے ہیں گھروں کو, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو موجود ہوتے ہیں اور وہیں پہ ڈیوٹی گزارتے ہیں. جی, جس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں پر ہمیشہ شہریوں کو جو ہے وہ گلہ بھی رہتا ہے, شکوہ بھی رہتا ہے, تنقید بھی کرتے ہیں,
उसी डिपार्टमेंट के लोग अपनी ईद की खुशियां कुर्बान करके उनकी हिफाजत के लिए, उनकी आसानी के लिए जो है वो हमें सड़कों पर मामूर नज़र आते हैं, अपनी ड्यूटी फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम देते हुए नज़र आते हैं। गो के फैमिली की तरफ से जो है वो गिले शिकवे भी किए जाते हैं और ज़ाहिर है अपनी फैमिली को कुर्बान करके, अपनी फैमिली की खुशियों को कुर्बान करके जो है ये पुलिस एहलकार और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। मज़ीद कुछ पुलिस एहलकारों से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो फ़ीमेल ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनसे भी बात करें कि उनके क्या जज्बात हैं और वो ईद अपनी किस तरह से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ऐसा जज्बा है कि ईद वाले दिन जो है वो अपनी ड्यूटी पर मामूर है। अच्छा सर, ईद का दिन है, कैसा लग रहा है? आप सारी दुनिया जो है वो अपनी फैमिली के साथ, सारा शहर अपनी फैमिली के साथ ईद मनाता है, लेकिन आप लोग ईद वाले दिन भी ड्यूटी पर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत मेहरबानी, आप ईद वाले दिन हमारे पास आए हैं। अब अपनी ईद कुर्बान करके लोगों की खुशी के लिए, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, रोड रास्ते खुले रहें, तो हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे ईद वाले दिन भी, ताकि लोग आसानी से अपनी ईद गुजार सकें। सर, लोगों के लिए आप आसानी तो पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कि आप ईद पे ज़ाहिर है घर नहीं जाते, बच्चे खफा होते हों, मिसेस खफा होती हों, फैमिली खफा होती हो कि आप ईद भी घर पे नहीं करते? वैसे तो ड्यूटी करते ही करते हैं पूरा साल, लेकिन ईद भी आप घर पे नहीं करते। बच्चों का तो शौक़ होता है कि हमारे वालिदैन हमारे साथ ही गुजारे, लेकिन हमें महकमे की मजबूरी और आवाम की सहूलत के लिए अपनी ईद कुर्बान करना पड़ती है, ताकि लोग आराम से अपनी ईद गुजार सके ईद। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इस्लामाबाद की अगर बच्चों के बाद कपड़े लिए हुए हमारे इधर ही रह जाते हैं, हम गाँव नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते, बच्चों के कपड़े भी इधर रह जाते हैं। मतलब जो बच्चों के लिए छोटी मोटी खुशियाँ, जो छोटे मोटे तोहफे, कपड़े, जूते जो आप शॉपिंग करते हैं वो उन तक कभी कभी नहीं भी पहुँच पाते। कभी नहीं भी पहुँच पाते। अच्छा, हमेशा मतलब ज़ाहिर है आप ईद पे कभी कभार ही आपको छुट्टी किसी ईद पे मिलती होगी, इस दफ़ा तो आप ड्यूटी पर हैं, कभी ऐसा हुआ है कि भाभी नाराज़ होगी हो कि इस दफ़ा तो बात ही नहीं करूँगी कि अगर इस दफ़ा ईद घर ना की हो? उनको पता है महकमे की मजबूरियाँ हैं, अंडरस्टैंड कर गई हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है। मेरी बीवी इतनी सख्त नहीं है। दिल करता है कि मतलब फैमिली के साथ हों, हम भी फैमिली के साथ जैसे पूरा शहर। दिल तो करता है कि हम फैमिली के साथ ही, बच्चों के साथ ही गुजारें, लेकिन ये महकमे की हमारी मजबूरी है ताकि आवाम को सहूलत दी जा सके। मतलब अगर ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी तो यकीनी तौर पर यहाँ पर तो ट्रैफिक सारी अगर बंद हो जाए, सड़कें बंद हो जाए, तो ईद का मज़ा तो शहरियों का ख़राब होगा। मैडम, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है, तमाम मुल्क से लोग आते हैं, मरी में, और ये फैसल मस्जिद हो गया, दामने को, ये पार्क वगैरह में आते हैं लोग, तो उनको अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो ये तमाम रोड बंद हो जाए, फिर तो ईद तो गई, फिर ईद बाकी लोगों की ख़राब हो जाएगी। अच्छा, हम तो फिर भी उसकी वजह हमारी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, लेकिन इन लोगों की आराम से गुजर जाती है, ये ट्रैफिक चल जाती है। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं कि शहरी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से भी और ट्रैफिक पुलिस से भी हमें गिला करते नज़र आते हैं कि जी रवैये सख्त होते हैं, ये वो। ये नहीं देखते कि ईद वाले दिन भी धूप है, छाँव है, बारिश है, तूफान आया हुआ है, कुछ भी आया हुआ है, तो आप लोग ड्यूटी पर होते हैं। शहरियों को क्या पैगाम दें? मैडम, ये एक ट्रेंड बन गया है कि पुलिस जनाब ठीक नहीं है, क्योंकि हर बंदा रोड के ऊपर पार्किंग शुरू कर देगा, तो जब उनको मना करेंगे तो बुरा तो उनको लगेगा। तो हमारी मजबूरी है कि हमने तो रोड खाली रखना है, कहीं रोड चलता रहे, ताकि इसके ऊपर पार्किंग ना हो, लोग अंदर कहीं या सेफ जगह पे पार्किंग करें। तो वो ज़रा जिस बंदे को हम आगे पीछे करेंगे वो गिला तो करेगा कि मुझे इसने खड़ा नहीं होने दिया। अच्छा, आज ईद के दिन आप शहरियों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? शहरियों को पैगाम मैं प्यार और मोहब्बत का दूंगा, ताकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, ये नफरतें ख़त्म कर दें। बड़ा खूबसूरत पैगाम जो है वो सर ने दिया है कि प्यार और मोहब्बत से रहें और ये जो नफरतें हैं ये ख़त्म कर दें। साथ ही साथ मैं भी इस्लामाबाद के शहरियों से ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपका इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से सामना हो तो ज़ाहिर है गर्मी, धूप, छाँव, हर मौके पर, हर दिन, हर मौसम में ये आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए हमेशा सड़कों पर मौजूद रहते हैं। तो आप भी थोड़ा सा इनके साथ कोऑपरेट करें और जब बात करें तो थोड़ा सा आप भी तहम्मुल से बात करें। हम अक्सर देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो हो जाती हैं, ज़ाहिर है गर्मी, धूप, छाँव में आप जब मुसलसल इस तरह के बदलते मौसमों में और तलखियों में काम करते हैं तो थोड़ा मिजाज में उतार चढ़ाव आ जाता है। तो थोड़ा सा शहरियों को भी तहम्मुल से काम लेना होगा, ताकि आपके साथ साथ जो आपको महफूज बना रहे हैं और जो आपकी सहूलत के लिए जो इदारा और जिस इदारे के लोग मौजूद हैं उनके साथ भी अच्छे से पेश आएँ, ताकि उनकी ईद भी उतनी अच्छी गुजरे जितनी आपकी अच्छी गुजर रही है। फर्श पर
جان بھی قربان، اور اسی کے پیش نظر اسلام آباد پولیس کے کئی اہلکاروں نے اس فرض کو نبھاتے نبھاتے اپنے جان کی قربانیاں دی، اور آج بھی عید کے دن شہری پرسکون عید منا سکیں، بنا کسی مشکل، بنا کسی ہرڈل کے اپنی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں۔ اس لیے اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اس عید کے دنوں کے دوران ایک طرف جہاں ٹریفک کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے تو وہیں پر کرائم کی صورتحال بھی ہمیں بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کی جاتی ہیں تاکہ شہریوں کی اور اس شہر کی حفاظت کی جا سکے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اسلام آباد پولیس عید پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے اپنی عید کی خوشیاں قربان کر کے اپنے پیاروں سے دور رہ کر اپنی عید منا رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو ایک پرسکون ماحول فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں۔ اب شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں، قوانین کی پاسداری کریں، ٹریفک رولز کا خاص خیال رکھیں تاکہ اپنی بھی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکیں۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جائے اور کسی بھی تلخ کلامی سے بچا جائے تاکہ شہری پرسکون عید منا سکیں اور باحفاظت اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ اسی کے ساتھ تلاش کی ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔